بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر کوئی مسلمان کامل درجے کا مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ مسلمان اپنی محبت کے اندر سچا ہو، اور محبت کے اندر سچا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے محبت کا ایک معیار متعین کیا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، تیسرے پارے کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے محبت کے ایک معیار کو بیان کیا گیا کہ کون اپنی محبت کے اندر سچا گئے۔ یہ آیت کریمہ در حقیقت نازل ہوئی یہودیوں کے سلسلے میں۔ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے، انہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے ہم قریبی لوگ ہیں، اللہ سے ہم قریبی لوگ ہیں، اللہ سے ہم کو محبت ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تھے، آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ ان یہودیوں کے بارے میں گئے کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد یہودیوں کی کتابوں کے اندر تو لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو گئے ان کی یہ علامتیں ہوں گی۔ وہ نبی، اس آخری نبی کے انتظار میں یہودی تھے، لیکن بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تھے، آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ لیکن ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے تو محبت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر یہودیوں کو یہ بتلایا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہاری زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے، لہذا تم اپنی محبت کے اندر سچے نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ
تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر آپ اپنی زبان مبارک سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے یہودیوں اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے اندر تم سچے ہو، اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن تمہاری زندگیوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے، آپ کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے، لہذا تم اپنی محبت کے اندر سچے نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے یہودیوں اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ کی محبت کے اندر سچے ہو، فاتبعونی، لہذا تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے یہودیوں اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ کو آخری نبی تسلیم کرو، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو، فاتبعونی، لہذا تم میری پیروی کرو، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ تو اگر تم ایسا کرو گے، یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرو گے، تمہاری اللہ کی محبت کے اندر تم سچے ہو اور تمہاری زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر تم عمل کرتے ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ محبت کرے گا۔ اللہ سے محبت کرنے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوگا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، نمبر ایک تو اللہ تم سے راضی ہوگا، اس دنیا کے اندر بھی تم سے راضی ہوگا اور آخرت کے اندر بھی تم سے راضی ہوگا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی اگر تم اللہ سے محبت کے سچے دعوے دار ہو، تمہاری زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل ہے، تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سچی محبت تبھی مانی جائے گی کہ جب پیروی کی جائے۔ جس ذات سے محبت ہے، اگر ہماری زندگی کے اندر اس کی پیروی نہیں تو لہذا ہم محبت کے اندر سچے نہیں ہیں۔ یہ آیت تو یہودیوں کے بارے میں ہے۔ یہودی گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ کہتے تھے، یہ دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت کو جھوٹا ثابت کیا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح، اللہ نے یہ کہا کہ تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم محبت کے حقیقی دعوے دار ہوتے، سچے دعوے دار ہوتے، تو تمہاری زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوتی۔ لہذا جب تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو پر عمل نہیں کرتے، لہذا تم اپنے دعوے کے اندر سچے نہیں ہو،
یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اس دعوے کے اندر تم سچے نہیں ہو، یہ دعویٰ تمہارا جھوٹا گئے۔ لہذا یہ اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا۔ اصول کیا بیان کیا؟ اصول یہی بیان کیا کہ جس سے محبت کی جائے تو زندگی کے اندر اس کی پیروی ہو، اس کی باتوں پر ہم عمل کریں۔ لہذا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کے سچے عاشق ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا بھی مدار اسی بات پر رہے گا۔ اگر جو شخص نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کی زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں ہے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتا، آپ کے احادیث مبارکہ پر عمل نہیں کرتا، لہذا وہ شخص نبی کا سچا عاشق نہیں، نبی سے سچا محبت کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کی محبت کو اللہ تبارک و تعالی نے جھٹلا دیا، کیونکہ محبت سچا عاشق وہی ہے، نبی سے سچا محبت کرنے والا وہی ہے کہ جس کی زندگی کے اندر نبی کی پیروی ہو۔ تو اگر ہم اور آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے رہن سہن سے وہ محبت ظاہر ہو۔ اور وہ محبت ظاہر کیسے ہوگی؟ وہ محبت اس طرح ظاہر ہو کہ نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا گیا، رہنے کا جو طریقہ بتلایا گیا، اس طریقے پر ہم عمل کریں۔ اور اسی طرح تو اگر ہم اس طریقے پر عمل پیرا ہیں تو ہم نبی کے سچے عاشق ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی کے اندر نبی کا طریقہ نہیں، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، لہذا ہم نبی کے سچے عاشق نہیں ہیں۔ صرف ہمارا یہ دعویٰ ہے، نبی سے محبت کا صرف ہمارا دعویٰ ہے، اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیوں؟ اگر دعوے کے اندر ہم سچے ہوتے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل ہوتا۔ تو اس لیے اے مسلمانوں، ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ اور سچی محبت تبھی ممکن ہے جب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں، آپ کے سنتوں پر عمل پیرا ہو، کیونکہ جو طریقہ ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گئے، وہ طریقہ کامیابی کا طریقہ ہے۔ اس طریقے پر اگر ہم عمل پیرا ہوں گے، اس طریقے پر اگر ہم چلیں گے تو اس دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر کامیابی ملے گی۔ آج اگر ہم ناکام ہیں، آج ہر طرف سے ہم ستائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کی ہم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو مصیبتوں کے اندر گرفتار کر رکھا ہے۔ کیونکہ اللہ جب ہم سے ناراض ہے تو طرح طرح سے مصیبتوں کے اندر ہم گرفتار ہیں۔ جب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل پیرا ہوں گے، لہذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو مال جا رہا ہے وہ مال حلال ہو، کیونکہ سب سے پہلے حلال مال کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کو پہلے حکم نماز روزہ کا نہیں دیا،
سب سے پہلے حکم یہی دیا کہ تمہارے پیٹ کے اندر جو مال جا رہا ہے وہ مال حلال ہو۔ اللہ فرماتا ہے 18ویں پارے کے اندر، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے رسولو کلوا من الطیبات، کہ تم کھاؤ پاک مال میں سے۔ اللہ نے نماز روزے کا حکم تو بعد میں دیا، پہلے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے پیٹ کے اندر جو مال جا رہا ہے وہ مال حلال ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ تو اللہ نے نیک عمل کرنے کا حکم بعد میں دیا گیا، سب سے پہلے حکم یہ دیا گیا کہ تمہارے پیٹ کے اندر جو مال جائے وہ حلال ہو۔ تو مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے اندر تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر انسان مال حرام کھاتا گئے، حرام مال کھاتا گئے، تو حرام مال کے اندر حرام مال کھا کر جو عبادت کی جاتی ہے اس عبادت کے اندر جان نہیں ہوتی ہے، اس عبادت کے اندر روحانیت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال مال کھانے کا حکم دیا گیا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے مفسرین اکرام نے یہ کہا گیا کہ حلال مال کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر انسان حلال مال کو کھا رہا ہے تو حلال مال کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ حلال مال انسان کو نیک عمل پر ابھارتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو یہ حکم دیا، سب سے پہلے اللہ نے یہی حکم دیا کہ تمہارے پیٹ کے اندر جو مال جا رہا ہے وہ مال حلال ہو۔ پھر اس کے بعد نماز روزے کا حکم دے دیا۔ تو اس سے آپ حلال کمائی کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہو کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو مال جائے وہ مال حلال ہو، ہم بھوکے تو رہ سکیں لیکن مال حرام ہمارے پیٹ کے اندر نہ جائے، کیونکہ حرام مال جب ہمارے پیٹ کے اندر جائے گا تو ہمارے اعمال حرام مال کھا کر جو ہم عمل کریں گے اس عمل کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی ہے، اور حلال مال جب ہمارے پیٹ کے اندر ہوگا تو حلال مال کے ذریعے سے حلال مال کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ ہم کو نیک عمل پر ابھارتا ہے۔ تو اس لیے ہم اگر نبی کے سچے عاشق ہیں تو سب سے پہلی یہ ذمہ داری ہم کو بنتی ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ پاکیزہ ذات گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے وہ واحد شخصیت ہیں، آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی شخصیت ایسی نہیں گزری کہ اس کے تمام تر حالات دنیا کے سامنے ہو۔ یہ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احسان عظیم ہے، علماء اکرام کا، محدثین اعظام کا یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی گئے، علم کے لیے لمبے لمبے سفر کیے اور علم کو سیکھنے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے۔ آج ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر حالات کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھتے تھے، بیویوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، پڑوسیوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، دشمنوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، کس طرح آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح سوتے تھے، کس طرح جاگتے تھے، کس طرح بیت الخلاء کے اندر جاتے تھے، کس طرح آپ غسل فرماتے تھے، تمام چیزیں امت کے سامنے یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احسان عظیم ہے۔ اس دنیا کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ تفصیل کے ساتھ تمام تر حالات مل جائے. یہ صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ تمام زندگی کے تمام تر گوشے، تمام تر حالات امت کے سامنے موجود ہیں. تو اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احسان عظیم ہے. اور اسی طرح جو محدثین ہیں، ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1000 میل کا سفر کیا. یہ ان کا احسان عظیم ہے کہ آج جس باب کے اندر ہم کو رہنمائی حاصل کرنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا. آندھی جب آتی تھی تو آپ کا معمول کیا تھا، بارش جب ہوتی تھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کسی کا انتقال ہوتا تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. تمام تر چیزیں امت کے سامنے موجود ہیں. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صرف اپنی زبان سے نبی کے محبت کا دعویٰ نہ کریں، بلکہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. آج ہماری زندگیوں کا چین و سکون اسی وجہ سے اٹھا ہوا ہے کہ آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، صبح سے لے کر شام تک زندگی کا جائزہ لیں تو آپ خود بخود اندازہ لگائیں گے کہ کس قدر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر نافرمانی کرتے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. ہم تو اس سے بھی زیادہ مصیبت کے مستحق تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم کو جن مصیبتوں کے اندر گرفتار کیا گیا وہ کم ہے. تو ہم کو اپنے غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے. جب ہم آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دنیا کے اندر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے دکھایا. وہ لوگ تھوڑے تھے لیکن دشمنوں پر غلبہ تھا. وہ 313 تھے لیکن 1000 پر غالب آ گئے. آج مسلمانوں کی تعداد تو کروڑوں گئے لیکن ہم مسلمان عاجز گئے، پریشان حال گئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم صرف نام پہ مسلمان ہیں. ہمارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن تو ہے لیکن ہماری زندگیوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت نہیں گئی. آج ہمارے گھروں سے اندر سے صبح سویرے قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی گئے. آج ہم صبح سویرے نہیں اٹھتے گئے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے گئے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان حال گئے. جب ہم سے اللہ ناراض ہے، ہم جب اللہ کی کھلا نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیا گئے کہ ہم طرح طرح سے مصیبتوں کا شکار ہیں.